باقر صاحب آپ فرمائیے گا، گو کہ کل رات جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ کافی سکیری تھیں عام طور پہ آبزرورز کے لیے، اور مگر میں نے یہ دیکھا کہ جو اسلام آباد تھا اور جو ہماری جو گورنمنٹ لیڈرشپ ہے جو کہ میڈیشن کر رہی ہے، وہاں پہ کوئی اس قسم کی کوئی صورتحال اسلام آباد میں نہیں بنائی گئی کہ شاید یہ ٹاکس نہ ہو یا کوئی اس قسم کی چیز ہو. وہ اس سے زیادہ ہم نے دیکھی وائبرنسی اور ہم نے انرجی دیکھی جس میں کہ تمام انتظامات پورے ہو رہے ہیں. اور اب پھر آج پھر فیلڈ مارشل کی جو کانورسیشن کی خبریں آئی رائٹرز وغیرہ میں، اور پھر ایران سے جو ڈیولپمنٹس آئی ہیں، صورتحال جو جتنی خراب کل تھی اس کے مقابلے میں تو کافی انڈر کنٹرول نظر آ رہی ہے. اور اب اس بات میں بالکل آلموسٹ سرٹینٹی ہے کہ اب یہ جو ہے پیس ٹاکس ہوں گی، چاہے وہ کل ہوں یا ویڈنسڈے کو، اور اسی لیول پہ ہوں گی. وائس پریزیڈنٹ یو ایس لیول پہ پیس ٹاکس ہوں گی، اور ہوپ فلی ایران سے بھی اسی لیول کا ڈیلیگیشن آئے گا، گو کہ ابھی تھوڑا سا ڈسٹنس ہے. کامران صاحب، جیسے آپ نے کل رات کے جو واقعات کا ذکر کیا کہ جہاں پر امریکن نیوی نے ایرانین ایک شپ کو کیپچر کیا، اس کے بعد ایران نے کچھ ڈرون فائر کیے یو ایس شپس کے اوپر، جس سے کافی زیادہ ایسکیلیشن ہو چکی تھی. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ایرانین سائیڈ کی طرف سے جو پولیٹیکل سائیڈ ہے ان کی، جو کہ اس ڈائلاگ میں شرکت بھی کر رہی ہے اور اپنی اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، ایک کافی زیادہ ایک کیلکولیٹڈ قسم کا اور اسٹریٹجک قسم کی انہوں نے پیشنس رکھی ہوئی ہے. ان کی طرف سے ہم نے یہ نہیں ابھی تک سنا کہ وہ اس ڈائلاگ میں شرکت نہیں کریں گے. جو ان کی پوزیشن ہے وہ ایک طرح کی کیلکولیٹڈ ڈیلے کی طرف ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہماری شرائط پہلے پوری ہو جائیں، جو نیول بلاکیڈ یونائٹڈ اسٹیٹس نے ایران کا کر رکھا ہے اس کو ہٹا دیں تو پھر وہ یہ چیز کنسیڈر کریں گے، بلکہ وہ ڈائلاگ کے لیے. میں ابھی بھی پر امید ہوں، اور ابھی ہمارے جب شو ہو رہا ہے اس سے تھوڑی دیر پہلے ہی کچھ گھنٹہ یا اس سے تھوڑی زیادہ دیر ہو گئی ہوگی، فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب کی عراقچی صاحب سے پھر بات ہوئی ہے، تو وہ بھی اپنی سچویشن ویک کر رہے ہیں. پاکستانی اپنی کوششیں لگے ہوئی ہیں. آپ نے فیلڈ مارشل صاحب کے کانٹیکٹس کی بات کی تو یقیناً یہ امید کی جا رہی ہے، اور اسی لیے شاید مارکیٹس نے بھی اس طرح سے وائلنٹلی ریئیکٹ نہیں کیا کہ ان کو ایک آپٹیمزم ہے کہ جس طرح یو ایس کی ٹیمز اسلام آباد پہنچ رہی ہیں، جو وائس پریزیڈنٹ وانس کے بارے میں ہے یا تو وہ نکل چکے ہیں یا نکلنے والے ہیں، تو سب لوگ یہ توقع کر رہے ہیں کہ ایک بیٹر سینس پریویل کرے گا اور ایرانین ڈیلیگیشن بھی آئے گا. اور اگر وہ ایرانین ڈیلیگیشن آیا تو چونکہ وان صاحب آ رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ بھی ڈیلیگیشن اسی اسٹرینتھ کا ہوگا. سلمان صاحب یہ فرمائیے گا، بہرحال دونوں ملکوں کی ضرورت ہے یہ پیس ہونا، یہ ہاسٹیلیٹیز ختم ہونا، ایک پیس ایکارڈ ہونا، ایک صورتحال کا جو پچھلے 7 ویکس سے رہی ہے اس کا کنٹرول میں آنا، یہ بہت ضروری ہے. لیکن ایک جانب یو ایس اکانومی کی کتنی ضرورت ہے، اور پھر یہ کہ آفٹر آل اگر پیس ہوگا تو ایران نے پھر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، اس نے پھر اس کا اکنامک ریوائول ہونا ہے، ریہیبلیٹیشن ہونا ہے، اکنامک انٹیگریشن دنیا کے ساتھ ہونا ہے، اور پھر اس کو ظاہر ہے کہ ایک اکنامک ایک مڈل پاور بننے کے لیے اور ایک اسٹرانگ پاور بننے کے لیے بہت کچھ کرنا ہے. کتنا خاص طور پہ جنگ جو ہے وہ ان دونوں جو اکانومیز ہیں، چاہے وہ یو ایس کے لیے اور ایران کے لیے، اس کی کنٹینیوٹی جو ہے وہ کتنی ڈریڈفل ہوگی ان دونوں کنٹریز کو اگر ہم کمپیئر کریں، اور خاص طور پہ ایران کے لیے. تو خان صاحب بالکل آپ نے جس طرح فریم کر رہے ہیں دس از ایگزیکٹلی کریکٹ ان دا سینس کہ اب ان دونوں پارٹیز کی جو انسینٹیوز ہیں فار فردر ہاسٹیلٹیز لگ رہا ہے کہ کافی کم ہو چکی ہوئی ہیں. ہم نے دیکھا کہ سیز فائر کی ٹاک تو اسٹارٹڈ فیو ویکس اگو، اور پھر اٹ ٹک ٹائم، اور پاکستان کی انوالومنٹ اینڈ فیسیلیٹیشن اور پھر میڈیشن ہیلپ دا ٹو پارٹیز کم ٹوگیدر. اگر یہ دونوں اسلام آباد نہ آتے، اگر جینوئن ڈیزائر نہ ہوتا کہ بھی ہاسٹیلٹیز جو ہیں وہ بند ہو جائیں. سو اس میں آئی تھنک آپ نے جیسے ایران کے پوائنٹ آف ویو سے بات کی، سرٹنلی دے ہیو ٹیکن اے لاٹ آف اکنامک ڈیمیج، ملٹری کی ایبلٹی بھی انہوں نے لوز کی ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ان کا اسٹریٹ کا جو لیوریج ہے وہ کافی پاورفل ہو گیا ہے. سو دا کوشچن فرام دیم از کہ وہ اسٹریٹ کی جو لیوریج ہے اس کو کیسے یوز کریں ٹو کریٹ that incentive and sanction relief
so that they can rebuild their economy, جس نے کافی ڈیمیج سسٹین کیا over the years and now in this war. اور اگر آپ US point of view سے دیکھیں تو gasoline prices are going up, approval ratings President Trump کی are under pressure. So یہ کافی multiple factors ہیں جو دونوں سائڈوں پہ پریشر ڈال رہے ہیں. And we do think کہ ultimately it brings them to the table. اب question is کہ وہ ڈیل کی کیا کوالٹی آتی ہے, but it is very visible کہ ان پہ پریشر کیا ہے to bring to come to the table and start to talk about a deal. کتنی باقر صاحب آپ کو اسلام آباد میں جن لوگوں سورسز سے آپ بات کر رہے ہیں دے آر فیئرلی ہائی پلیسڈ, کتنی وہاں پہ ایک انگزائٹی ہے اباؤٹ دا فیوچر, اباؤٹ دا نیکسٹ 2 days کہ یہ ڈیلیگیشنز آئیں, بات چیت ہو جائے اور ایک جو راؤنڈ 2 ہے وہ اس کا پراپر آغاز ہو جائے اور پھر وہ کسی میننگ فل نتیجے کی جانب جائے. وہ ہاؤ مچ آف یور تھنگ از فل آف اینگزائٹی, یا یہ کہ آپ کو یقین ہے, اطمینان ہے, کانفیڈنس ہے کہ نہیں اب کچھ بھی ہوگا دیر ول بی سم سولوشن؟ کامران صاحب میں تو ایک ڈپلومیٹک فریز استعمال کروں گا اس کے لیے, اینگزائٹی وغیرہ کے لفظ نہیں میرے خیال میں مناسب ہے. یہاں پر اسلام آباد میں ایک آپ کو اگر میں بتاؤں کہ یہاں پر ڈپلومیٹک سرکلز میں کوشس آپٹمزم پایا جا رہا ہے کہ ڈائلاگ ہوگا اور یہ سیز فائر ایکسٹینڈ ہو جائے گا. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ آ رہا ہے کہ جو ٹرمپ کی ایک تو انڈرسٹینڈنگ ایران کی بہت کم ہے, جو اس کے پاس کوئی شاید اچھے ایڈوائزرز بھی نہیں ہیں جو اس کو ایران کے ایٹیٹیوڈ کے بارے میں بتا دیں کہ وہ کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں اور کس طرح سے ان کے ساتھ ان کو ہینڈل کرنا ہے. مثال کے طور پہ وہ ہر دفعہ جب بھی ان کو وہ ریمپ آف دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ ان کی اس کو ریسٹرینٹ کو ویکنس کے طور پہ شو کرتا ہے, ان کو موک کرتا ہے. اور دوسری طرف اگر ہم ایران کی طرف دیکھیں تو اگر آپ نے ان کی لیڈ نیگوشیٹر کا سٹیٹمنٹ پڑھا ہو جو یہ جو سارا فیاسکو ہوا تھا اسٹریٹ آف ہارموز کھولنے کی اناؤنسمنٹ کے بعد اور پھر انہوں نے انسسٹ کیا کہ میں بند کروں گا, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ان کی لیڈ نیگوشیٹر ہیں کالیباف, انہوں نے بڑی کیٹیگوریکلی اپنے جو ڈومیسٹک آڈینس اس کو بتایا کہ ہمارا اپر ہینڈ ضرور ہے لیکن ہم نے ان کو ڈیفیٹ نہیں کیا. اور جو بنیادی مسئلہ آ رہا ہے بیونڈ انڈرسٹینڈنگ ایچ ادر وہ یہی ہے کہ یہاں پر نیدر سائڈ ہیو بین فلی وکٹوریس. اب وہاں پر یہ ہے کہ جب تک کوئی سچ وہ کوئی وکٹوریس نہیں ہوتا تو اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ نہیں کرا سکتا. دونوں سائڈ یہ چاہ رہی ہیں کہ وہ ان کی ٹرمز پہ بات چیت ہو, یہ جو اصل میں پرابلم آ رہا ہے. جی تو یہی میں جاننا چاہ رہا ہوں